ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اس کے نہ باپ تھے، نہ بھائی تھا، کوئی نہیں تھا، چچا کوئی نہیں تھا. اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں، میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے. وہ آئی، اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تصور کیجئے آپ، دیکھیے ادھر، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی. اللہ کے نبی نے کہا کیوں، تم کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہے انی احب لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی خاموش رہے. اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش رہے. اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت 3 بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے. ارے کرنا ہو تو کریے، نہیں کرنا ہو تو جواب دے دیجئے. آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، میری کافی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی، اب میں شادی نہیں کر سکتا. تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجیے. وہیں بیٹھے. تصور دیکھیے، پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی، آپ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، تو پھر میرے ساتھ کرا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں، تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو، اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے. تو وہ کیا کہتی ہے، آئی تو تھی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے تو گھر بسانا ہے، اس کے ساتھ ہی میں کر لوں، آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا نکاح. اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں، لڑکے کو کیا دیں گے، کپڑا کتنا دیں گے، سونا کتنا ملے گا، ساڑی کتنی ملے گی، چادر کتنی ملے گی. آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا، عورت سے نہیں کیا. عقل مند لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے، لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دو گے، تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے. سب سے پہلا سوال صحابی سے، وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دو گے. تو مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما عندی شیء، جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا. کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا، اس کے پاس کچھ نہیں ہو، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہمارے پاس ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے، پہلے گھر تو بنوا لو، پہلے کاروبار تو کر لو، پہلے کوئی بزنس تو کر لو، پہلے نوکری تو بعد میں شادی کریں گے، آ گئی تو کھلائیں گے کیا. اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے، کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے. کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں. گیا گھر، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے، سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا چاہتا کچھ نہیں ملا. آیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا کچھ ملا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، میں کیا دوں گا، ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا. حدیث کے الفاظ دیکھیے، آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی. آج 2 روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی. لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، جاؤ. وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے، بہنوں سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا، ماں سے پوچھا، سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، یعنی 5 روپے اس زمانے میں، 5 روپے اس زمانے میں تو کچھ اور، اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکیں.
آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں، نہیں ہے۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تعجب ہے، تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے، چلے نکاح کرنا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، پھر مہر کیا دو گے؟ کہتا ایک چیز ہے، یاد آیا۔ اب دیکھیے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی، آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ کہا کیا ہے؟ بولو بولو جلدی بولو، کیا ہے؟ کہتا عندی ازارن، ایک لنگی ہے میرے پاس، تہبند لنگی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ 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 اسی کو لے آؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول کیوں؟ ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں دے دو لنگی۔ کہا اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں؟ وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں، وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں؟ تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے؟ کہا وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو کہا وہ بھی نہیں دے سکتا؟ کہا آدھی دے دوں گا، اس کو پھاڑ دیتا ہوں، آدھی دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے؟ جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا، دو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی، اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا۔ ارے دینا تو پوری دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی۔ نہیں نہیں پوری تو نہیں دوں گا، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو، میرا پوری نہیں دے سکتا۔ اوف، اتنا بھی نہیں، اور نکاح تصور کیجئے آپ، ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح؟ بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث، بنتے ہم اپنے آپ کو مسلمان، بنتے ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے، اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ہیں ایک صحابی کے ساتھ، تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ کہ اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں، آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، بولا پوری نہیں دے سکتا۔ مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، جانے لگا۔ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں کھیتی کروں گا، کچھ باڑی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، جا رہا ہوں، ہل چلاؤں گا، کھیت جوتوں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا، کیا کروں گا یہاں؟ بڑے مشکل سے سوچا تھا کہ آئی ہے پریشان، اس سے شادی ہو جائے گی، جب مہر میں اٹک گیا میں تو۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، اگر تیرے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا؟ پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا؟ پھر کون سا دین تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ بیٹھو۔ بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اور سنو مسلمانوں، چادر نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، پیجامہ نہیں ہے، پورے گھر کا سرمایہ میں ایک لنگی ہے، وہ بھی پرانی، اور وہ بھی پوری کی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، ان سب چیزوں سے وہ دور تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے بتاؤ، تو جھٹ سے بولا اے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، سورہ حاقہ یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی صورتیں منہ زبانی یاد ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہاں؟ کیا تم یہ صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ کیا اس کو بھی یاد کرا دو گے؟ کہاں؟ اس میں کیا بڑی بات ہے، جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا۔ آپ نے فوراً اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی، تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ساڑی نہیں ہے، زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی صورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے۔ کیا میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور
یاد کرا دے, تیرا پتی تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتی ہے؟ کیا مہر میں تو ان صورتوں کو لے سکتی ہے؟ چیخ پڑی, اے اللہ کے نبی بس کیجئے, بس کیجئے. جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں, قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑھا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے. اور اس کے چونکہ باپ نہیں تھے, ماں نہیں تھی, چچا نہیں, بھائی نہیں, کوئی نہیں تھا, تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی و سرپرست بن گئے. جس کا کوئی نہ ہو تو قاضی ولی بن سکتا ہے, نکاح پڑھانے والا ولی بن سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن گئے, اس کے سرپرست بن گئے, اور آپ نے اس عورت کا نکاح اسی جگہ پر کر دیا ہے. نہ باراتیوں کا پتہ تھا, نہ ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہے, نہ ہلدی ملی گئی ہے, نہ اووٹنا ملا گیا ہے, نہ لڑکی والے لڑکے دیکھنے آئے ہیں, نہ لڑکے والے لڑکی دیکھنے, نہ چوروں کا پتہ, نہ ڈاکوؤں کا پتہ, نہ جہیز کا پتہ. میرے پیارے ساتھیوں, اسی جگہ شادی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے رخصتی ہو گئی ہے. یہ سادہ والی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. تمہاری شادیاں اتنی مہنگی کہ شیطان بھی پناہ مانگے. بتائیے اس کے چرچے کتنے دن ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 سال. پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کتنا خرچ کیا تھا, دیکھو آخر کیا ہوا ہے اس شادی کا حال. میرے بھائیوں, اتنی سنجیدگی کے ساتھ کی گئی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہمیشہ سادگی کے چرچے ہوتے ہیں, ہمیشہ سادگی مثال بنتی ہے, ہمیشہ سمپلٹی مثال آئیڈیل بنتی ہے. میرے بھائیوں, شہرت اور ریا نمود میرے بھائیوں آئیڈیل نہیں بنتی ہے. نکاح آسان کرو, نکاح آسان کرو. یہ آسان شادیاں تھیں, ہیرو ہونڈا, یاما, اور آج کل کون کون سی چلنے لگی, اپاچے. ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے, اس لیے ہمیں تو گاڑیوں کے بس 3-4 ہی کے نام یاد ہیں. یہ سب گاڑیاں آج چل رہی ہیں اور مانگ رہے ہیں, اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا داماد, شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں, اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا, پھر بھی شرم نہیں آ رہی. چلا کیسے تیرا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک میں ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ مولانا جرجیز بھگو بھگو کے مار رہے ہیں جوتے. کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ اب کہاں یار, ارے گاڑی کب لی نہیں, ملی ہے. کس شادی میں ملی, شادی میں. فخر سے کہہ رہا ہے, ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے, یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے؟ صحیح جملہ یہ ہے, یہ بولنا چاہیے تھا. سچ بولنے میں شرم آتی ہے, سچائی کڑوی ہوتی ہے نا. یہ بولو, سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے. آپ ہنسیے مت, کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں. ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اسی فہرست میں آتے, وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں. ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں, جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں. سب تحفے میں ملی. کیا نام دیا جاتا ہے شادی میں؟ لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے. واہ صاحب, تو پھر پولیس والوں کو ہم جو 100-200 روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے, پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا ہے. پھر نام بدل دینے سے میں نے پہلے کا حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. بھیک کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیک بھیک ہی رہے گی, تحفہ نہیں ہو جائے گا. رشوت کا نام تحفہ رکھ دو, رشوت رشوت ہی رہے گی, تحفہ نہیں ہو جائے گا. شراب کا نام دوا رکھ دینے سے دوا نہیں ہو جائے گی, وہ شراب ہی رہے گی. یاد رکھیے گا, حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں, حیثیتیں
हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात पर गौर करना पड़ेगा। इसलिए फिर कहता हूं मेरे भाइयों, शादियों के अंदर आसानियां पैदा करो, आसानियां। ये समाज के सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। वरना देख लो जहेज की वजह से कितनी लड़कियां मारी गई, कितनी लड़कियां बेची गई, कितनी लड़कियां नीलाम हुई। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। इस तरफ जाएंगे तो रात बीतेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आप उन पुरानी दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए, उन दास्तानों को भी पढ़िए और सुनिए। तो अब आइए तीसरी आयत की तरफ। दो आयतें मैंने पढ़ी, पहली वलक़द कर्रमना बनी आदम, और दूसरी या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हमने सारी इंसानियत को एक ही माँ, एक ही बाप से पैदा किया, एक ही मर्द से, एक ही औरत से पैदा किया। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम की बेटी और आदम मिट्टी से बने थे। तुम सब मिट्टी की औलाद हो, मिट्टी के हो। गौर कीजिए, इस जुमले ने सबको खदेड़ कर रख दिया है। तुम बादशाह हो फिर भी मिट्टी से, हम फकीर हैं फिर भी मिट्टी से। हमारी और तुम्हारी पैदाइश में फर्क नहीं है। तुम भी मिट्टी से बने हो, हम भी मिट्टी से। तुम बादशाह हो, हम फकीर हैं, लेकिन तुम्हारा बाप भी आदम और हमारा बाप भी आदम, तुम्हारी माँ भी हव्वा और हमारी माँ भी हव्वा। इस जुमले ने बादशाह को नीचे लाकर खड़ा कर दिया और एक गरीब को हिम्मत दी कि हम भी बादशाह के मुकाबले में उसके भाई हैं। मेरे भाइयों, फकीर को, गरीब को बादशाह के मुकाबले में लाने वाला अगर कोई जुमला है तो यही जुमला, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम के बेटे, तुम सब कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो। वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, लिहाजा तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। मेरे भाइयों, इस जुमले ने फकीर को बादशाह के सफ में लाकर खड़ा कर दिया और बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं फकीर से अफजल नहीं हूं। और यही वजह है कि बादशाह अपने दरबार में ऊंची कुर्सी पर बैठ सकता है। मौलवी जर्जीस जलसे पे आएगा तो स्टेज लगाएगा, स्टेज पर भी कुर्सी लगेगी, हम स्टेज पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब मस्जिद में जाएंगे तो आपके सफ में ही हमें बैठना पड़ेगा। न हम बड़े होंगे न छोटे होंगे। अगर देर से गए तो हमें पीछे जगह मिलेगी। मौलवी जर्जीस को ये पावर नहीं है कि आगे सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे और खुद आगे बैठ जाए। शरीयत मौलवी जर्जीस को इस बात की इजाजत नहीं देती है। अपने अपने घरों में तुम बड़े बन सकते हो, बनो। मेरे घर में आना है तो बराबर की हैसियत से आना है। बादशाह और फकीर को एक ही सफ में बैठना है। अगर फकीर पहले आया है तो अगली सफ में वो बैठेगा, और बादशाह बाद में आया है तो पिछली सफ में वो रहेगा। बादशाह किसी भीख मांगने वाले भिखारी, किसी रिक्शा चलाने वाले मेहनत और मजदूर को अगली सफ से उठाकर पीछे नहीं कर सकता है। ये पावर अल्लाह ताला ने एक बादशाह को भी नहीं दिया, सऊदिया के हुक्मरान सलमान को भी नहीं दिया है। मेरे भाइयों, कि वो खाने काबा में आए और मस्जिद नबी में जाए तो अगली सफ में बैठे हुए किसी गरीब को हटाकर वो आगे आ जाए। अल्लाह ताला ने ये हक सऊदिया के बादशाह तक को नहीं दिया है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम बड़े बन सकते हो। ये स्टेज नहीं है जहां मौलवी जर्जीस कुर्सी पे बैठ सकता है। ये मेरा घर है। मेरे घर में आओगे तो बराबर की हैसियत से आओगे, और जब नमाज पढ़ोगे तो अपने बगल से किसी मजदूर को हटा नहीं सकते। साहब रिक्शा चलाने वाला मेरे बगल में, ये हट, चल तू उधर जा, ए भाई इधर आओ, तुम अच्छा बिजनेस करते हो, इधर आओ, चल बैठ, तेरे कपड़े पुराने, भाग उधर चल। आप नहीं हटा सकते हो, नहीं, तुम्हें उसी के बगल में खड़ा होना है। अल्लाहू अकबर कहेगा इमाम, और तुम्हें भी अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधना है। इमाम कहेगा अल्लाहू अकबर, तुम्हें रुकू में जाना, उसको भी रुकू में जाना है। सजदे में भी तुम्हें उसके साथ सजदे में जाना है। यहीं पर वो मंजर नजर आएगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की पवित्र शिक्षा है, ये इस्लाम की पाकीज़ा तालीम है कि तुम सब एक ही बाप की और एक ही माँ की औलाद हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये पढ़ा कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया और पैरों से शूद्र को, तो डॉक्टर अंबेडकर
चूंकि हरिजन थे, नीची जाति के थे, शूद्र थे, उनको ये तालीम पसंद नहीं आई, उन्होंने हिंदू धर्म को तलाक दे दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। महात्मा गांधी ने बहका दिया। गांधी जी बोले कि कौन सा इस्लाम, हनफी बनोगे कि शाफी बनोगे कि बरेलवी बनोगे, शिया बनोगे, कादियानी बनोगे, चकलालवी बनोगे, मिर्जाई बनोगे, क्या बनोगे? 72 फिरके। डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, अब इनको पढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस्लाम भी छोड़ा, फिर बुद्ध धर्म कबूल कर लिया और बुद्धिस्ट बन गए। मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि हिंदू धर्म को लोगों ने इसीलिए छोड़ा था, डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें जात पात है, ऊंच नीच है, लेकिन यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं देखी गई है, यहाँ ऊंच नीच का कोई तसव्वुर भी नहीं पाया गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब देखा कि नमाज होती है, बादशाह के लिए भी यही आजान का वक्त है और गरीबों के लिए भी यही आजान का वक्त है, मुअज्जिन का काम है सिर्फ इतना कह देना, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। यही आजान अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, यही आजान बादशाह के लिए भी है, यही आजान फकीर के लिए भी है। फकीर ये नहीं कह सकता है अभी बादशाह नमाज पढ़ रहा है, हम बाद में पढ़ेंगे, और बादशाह ये नहीं कह सकता है कि ये गरीबों के लिए आजान हो रही है, हमारे लिए अलग से आजान होगी। नहीं नहीं, अल्लाह की इबादत करने में सब बराबर है। तुम भी आओ, ये भी आए, जिसके दिल में तकवा सबसे ज्यादा होगा, हमारी नजर में मुअज़्ज़ज़ वही होगा। मेरे भाइयों, हजरत बिलाल जो काले कलूटे थे और जिनको जमीन पर पत्थर बिछा दिया जाता था, कंकरीली जमीन पर जिनको लिटा दिया जाता था और उनकी पीठ उस गरम जमीन, गरम कंकरियों की वजह से फलक पड़ जाते थे, ऊपर से सीने पर उनका भारी पत्थर रख दिया जाता था। एक बार उनको आग के अंगारों पर लिटाया गया। बहुत दिनों के बाद, अल्लाह के रसूल के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, हजरत अबू बकर के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद, जब उमर का जमाना आया और हजरत बिलाल किसी कुएं पे नहा रहे हैं, किसी कुएं पर बैठकर नहा रहे हैं, उनकी पीठ का वो हिस्सा नजर आ गया जिस हिस्से पर काफिरों ने आग के अंगारे बिछाकर उनको लिटाया था। आग के अंगारों से तपी हुई पीठ जो बिल्कुल जल चुकी थी, हजरत उमर फारूक ने जब उस पीठ को देखा, अल्लाह के रसूल के गुजर जाने के बाद, अबू बकर के गुजर जाने के बाद, हजरत उमर जब खलीफा बने और उनके सामने जब वो पीठ आई, तो हजरत उमर पीछे से जाते हैं और उस पीठ पर बोसा दे देते हैं, उस पीठ पर अपने होंठ रख देते हैं। हजरत बिलाल ने जो पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, हजरत बिलाल जल्दी से गुस्ल करते हैं। जब हजरत उमर के पास उनसे मिलने के लिए आते हैं तो हजरत उमर फारूक ने अपने सर से अमामा उतारा, पगड़ी उतारी और जल्दी से उसको जमीन पर बिछा दिया और कहा, बिलाल आओ आओ बिलाल, इस पगड़ी पर बैठो, हमारे सर से उतरे हुए इस अमामे पर बैठो, तुम्हारी इज्जत तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है, तो हम क्यों नहीं करेंगे, ये हमारे सरदार हैं, आओ आओ। मेरे प्यारे साथियों, शक्लो सूरतों की वजह से किसी को इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत तो अमल और तकवे की वजह से मिलती है। यही बिलाल है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। फरमाया अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, मैं जब भी मेरा वुजू टूटता है तो मैं दोबारा वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद 2, 4, 6, 8 रकातें जरूर पढ़ लेता हूँ, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। ये बिलाल थे जिनके लिए हजरत उमर अपने सर से पगड़ी उतार कर जमीन पर बिछा देते थे और कहते थे, आओ बिलाल बैठो, जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की हो उसकी इज्जत हम क्यों नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, कौन नहीं जानता खौला बिनते सालबा कौन सी औरत थी। खौला बिनते सालबा वो बूढ़ी औरत थी कि जिनकी आखिरी उम्र में बुढ़ापे में उनके शौहरा से अपने सामित ने उनसे जिहार कर लिया था। आप नहीं समझ पाएंगे जिहार किसको कहते हैं, मैं आपको थोड़ी सी स्पीड कम करके बताता हूँ। उनके पति ने औस इब्ने सामित ने अपनी पत्नी खौला बिनते सालबा से कह दिया था, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज के बाद तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई, यानी जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम है, आज के बाद तू भी मुझ पर हराम है।
میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لیے آج تو سزا ہے، لیکن جب اوس ابن صامت نے کہا تھا اس وقت سزا متعین نہیں ہوئی تھی. اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا. اب اس سے مل نہیں سکتا تھا. جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی. اس کے پیر دباؤ، ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو. یہ قانون تھا پہلے. تو خولہ بنت ثعلبہ نے کہا اوس ابن صامت سے یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رونے لگی. لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے، کمان سے تیر نکل چکا ہے، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لیکن اوس ابن صامت نے کہا جاؤ اے خولہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نکل جائے. خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہے. سنیے ذرا غور سے سنیے. خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستک دیتی ہے. مسجد نبوی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، سامنے خولہ کھڑی ہے. اندر آؤ. اندر لے گئے. کیا ہوا پوری بات بتائی. اے اللہ کے نبی ہمارے لیے راستہ نکالیے، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا. اللہ کے نبی نے کہا اے خولہ جاؤ تم یہاں سے، میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اے خولہ جاؤ، اب تو تم ان کے لیے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو، اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. وہ ضد کرنے لگی، طلاق نہیں دیے میں کیسے ان کو چھوڑوں، صرف ماں ہی تو کہہ دیے تو کوئی راستہ تو نکالیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا خولہ تم کیوں ہم سے ضد کر رہی ہو؟ جب میں تمہارے لیے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے ضد کرنا بیکار ہے. چلو یہ دروازہ کھلا ہے میں کھول دیتا ہوں، تم جاؤ. آج کے بعد تم اپنی ماں اپنے شوہر کے لیے ماں ہی کی طرح حرام ہو چکی ہو. اللہ کے رسول نے خولہ بنت ثعلبہ کے لیے دروازہ بند کر دیا. جاؤ، نہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا. خولہ باہر نکلی لیکن سامنے مسجد نبوی کی چوکھٹ دیکھتی ہے، گھستی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہیں تو اللہ کے رسول کا دروازہ دیکھتی ہیں، نبی کی چوکھٹ دیکھتی ہیں. ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہیں، ایک طرف نبی کی چوکھٹ کو دیکھتی ہیں. چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے خولہ بنت ثعلبہ کے، اور کیا کہتی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا؟ رب کا دروازہ تو کھلا ہے، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے. مسجد کے اندر جاتی ہے، کنویں سے پانی کھینچتی ہے، وضو بناتی ہے اور اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے خولہ بنت ثعلبہ نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا اے اللہ نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند نہیں ہے. الہ العالمین میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے. بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے. اے اللہ میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال، میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال. تیرے نبی کی چوکھٹ بند، تیرے نبی کا دروازہ بند، تیرے نبی نے راستے بند کر دیے، تیرا دروازہ کھلا ہے. میں تیری چوکھٹ پر سر رکھتی ہوں، پیشانی رکھتی ہوں، ماتھا رکھتی ہوں. اے اللہ میری فریاد سن لے. آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. قرآن گواہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکی الی اللہ، اللہ سے گڑ گڑا رہی ہے، اللہ سے رو رہی ہے. آئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چھونے والوں، آئے مزاروں کی مٹیوں کو چاٹنے والوں، یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھلتا ہے. یہ رب کا دروازہ ہے. اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے
کیا کہا, اے اللہ محمد کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا, تیری چوکھٹ تو کھلی ہے, تیرا دروازہ تو کھلا ہے. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ عورت آئی, اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا. جبرائیل آئے, کہا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے. اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے. آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متعین کر دی, لیکن راستہ نکال دیا. وہ ایک غلام آزاد کرے گا, ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے. جس کو ماں کہہ دیا, چل, بہت سے لوگ کہہ دیتے نا چل بھگ, آج کے بعد تو میری اماں, چل نہیں جائیں گے. جو بول دیتے ہیں نا, یہ معمولی جملہ نہیں ہے, بہت خطرناک جملہ ہے. اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا. اس عورت کے لیے کیا کہا, ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے. اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھے مسلسل, پے در پے, کنٹینیو, بیچ میں ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. بخار آ جائے, بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار. مثلا 60 روزے رکھنا, 55 رکھ لیے, چلو 1-2 دن آرام کر لیتے, 5 ہی تو رہ گئے بعد میں پورے. جہاں ایک چھوڑا 55 بیکار. پھر ایک سے رکھو, شہرین متتابعین, کنٹینیو لگاتار آپ کو روزے رکھنا ہے 2 مہینے تک, 60 روزے مسلسل. شہرین متتابعین, 60 نہیں 59 بھی ہو سکتے ہیں. اگر 2 مہینے 29 کے چاند ہو جائیں تو 58 بھی ہو سکتے ہیں. ایک چاند 29 کا ہو جائے, ایک چاند 30 کا ہو جائے تو 59 بھی ہو سکتے ہیں. دونوں چاند 30 کے ہو جائیں تو 60 بھی ہو سکتے ہیں. تو شہرین متتابعین, 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا وہ. اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. چاہو تو ایک ہی دن بلا کر 60 کو کھلا دو. آج 60 کو کھلا دو گے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی. ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ گے تو 60, جب تک 60 پورے کھا نہیں لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی. یہ تمہاری سہولت کے اوپر ہے. چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ, یا 60 فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلاؤ, یا 10 کر کے 6 دن کھلا لو. یہ آپ کی سہولت کے اوپر ہے. جب تک 60 مسکین پورے کھانا کھا نہیں لیں گے آپ اپنی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں. وہ تمہاری بیوی بن جائے گی. یہ سزا متعین کر دی لیکن راستہ نکال دیا, پہلے تو راستہ نہیں تھا. تو خولہ بنت ثعلبہ کی دعا کو اللہ نے سن لیا. یہ آخری وقت میں خولہ بنت ثعلبہ کی کمر جھک گئی, کمر لاٹھی لے کے چل رہی تھی, اور ایک دن حضرت عمر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے. خولہ بنت ثعلبہ ایک پل پر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی اور وہیں سے اشارہ کر رہی تھی, عمر رک گئے, ادھر آؤ. حضرت عمر خولہ بنت ثعلبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے. نیچے جھک اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں. عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا. ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھمکی دیتی ہے, ان کا گھوڑا روکتی ہے, ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر, کان میں کچھ بولتی ہے. فرمایا امیر المومنین, ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں. ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بلاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی کان نیچے کر, اور وہ آپ کے کان میں کچھ بولتی ہے, آپ سن لیتے ہیں. کیا بات ہے, اتنا کیسے؟ فرمایا حضرت عمر نے, اے میرے ساتھیوں, یہ معمولی عورت نہیں ہے. خولہ بنت ثعلبہ معمولی نہیں ہے. جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا. میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں. 7 آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریاد سننے کے لیے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھوڑا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تھے حکمراں جو ایک معمولی بوڑھی عورت کی بات کو سننے کے لیے چلے جاتے تھے. اور دلیل کیا دیتے تھے؟ اس عورت کی بات کو جب اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا تو عمر کی مجال کیا ہے جو زمین پر رہ کر اس کی بات کو نہ سنے.
نہیں، میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، میرے اندر اتنی بہادری نہیں ہے، میرے اندر اتنی. تو اسلام سہولت کا نام ہے، اسلام آسانی کا نام ہے. آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریے، لڑکی والوں کے لیے مجبوریاں پیدا مت کیجیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی آئے، کتنی اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. سنو، بڑی ہنسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر. آئے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ مت پوچھو. کہا رہنے دو. ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میں برباد ہو گیا، میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا. کہا کیا ہوا بتاؤ نا. کہ اللہ کے رسول پوچھنے میں بھی شرم آ رہی ہے. کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے. بتاؤ کیا بات ہے. کہ اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا اوف، فرض روزہ تھا. اچھا ہم بستری کر لیں. آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو. ہم بستری، جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزا ہے. وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے. پہلے ایک غلام آزاد کرو. کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی، میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا، میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے. آپ نے کہا 3 آپشن ہے. پہلا آپشن غلام آزاد کرو. کہنے لگا نہیں کر پائیں گے، میرے پاس طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ کنٹینیو. کہنے لگا اللہ کے رسول 60 روزے، 60 کہاں. کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا، صبر نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو، میرا کیا حال ہوگا. میں تو نہیں رکھ پاؤں گا، یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر. اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں، اس کے علاوہ 60 روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا. آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے. کہا کیا؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے؟ کہ 60. کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم. آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا. کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، پھر صبح نہیں ملتا. میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں. آپ نے کہا رکو، اچھا 3 آپشن تمہارے پاس، تینوں نہیں ہے. کہاں دیکھیے پھر بھی راستہ نکالا. کہا کیا؟ رکو، نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے، مسکین ہے، خود غریب آدمی ہے. اچھا اب چندہ ہوا اس کے لیے. کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا، کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 لایا، کوئی 10 لایا، اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا. پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا. اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا. آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا، لے پکڑ، تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا، انہی کو بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری غلطی مٹ جائے گی، جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں. کہا اپنے گاؤں میں. کس میں بانٹوں؟ کہا غریبوں میں. کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے اے اللہ کے رسول، پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے، میرا پورا قبیلہ، میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی. کیا کہہ رہے ہو؟ پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں. کہا نہیں، تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ، خود کھا لینا، اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ آسانی. جرم بھی کیا، آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک، چندہ بھی ہوا اس کے لیے، اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا، تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا، جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ لیجیے، یہ آسانی ہے، آسانی. اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی؟ اس لیے انسانیت سیکھو. انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم؟ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو. آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ، اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ، کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں، لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، غیروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو، ان کے معبودوں کو برا مت کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون
کیا کہا؟ ان کو گالی مت دو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. مسلمانوں، یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے. مسلمانوں بتایا کیا؟ اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے. کوئی ہمارے، یہ بتائیے، کوئی پاگل کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے، اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے ہم پاگل کتا کس کو کہہ رہے ہیں. اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیاب ہے، اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے. ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے سچ بولنے پر، اور کڑوی بات بولنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے. نہیں بولتا ہوں میں. اب یہ آپ کو اشاروں میں سمجھنا ہے. ان چینل والوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے. اب ہم نہیں بولیں گے، کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے. اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے، پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے. وہ پاگل کتا کون ہے؟ اگر کوئی پاگل کتا ہمیں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کاٹیں. کیا کوئی عقل مند اس پاگل کتے کو کاٹے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایک پاگل کتے نے ہمیں کاٹ لیا، اب ہم اس کو کاٹنے جا رہے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی پاگل ہے. کتے نے کاٹا، پاگل تھا تو بھی اس کو کاٹا. کوئی اگر ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بول رہا ہے، وہ پاگل ہے، اس کا دماغ بھرشٹ ہو چکا ہے. اب ہم اس پاگل کتے کو کاٹنے جائیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میرے بھائیوں، کتنی مشہور مثال ہے. کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ہاتھی نے پیچھے مڑ کر کتے کو نہیں دیکھا ہے. کتے بھونک رہے ہیں، ہاتھی چل رہا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے اگر مڑ کر، اگر ہم نے دیکھا پیچھے مڑ کر اور ان کو گھرایا تو ہمارا وقت برباد ہوگا. ہم جہاں جانا چاہتے اس منزل سے ہم رک جائیں گے. وہ کتے ہیں، بھونک رہے ہیں، بھونک بھونک کے خود ہی تھک جائے گا. ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ مسلمانوں، میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے، کارٹون تک چھاپے جاتے ہیں، اشتعال، ہمیں مشتعل کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم ان سب کو پاگل کتا سمجھ کر چھوڑ دیں اور ان کو جو کر رہے ہم جواب میں ویسا نہ کریں جیسا یہ کر رہے ہیں، یہی عقل مندی ہے. ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے موب لنچنگ پر قانون بنے، لیکن موب لنچنگ پر قانون نہیں بنتا ہے. قانون بنتا ہے ٹرپل طلاق پر، قانون بنتا ہے 370 ہٹانے پر کشمیر سے، قانون بنتا ہے CAA NRC پر. میرے بھائیوں، جس پر سپریم کورٹ نے آدیش نہیں دیا اس پر قانون بن رہا ہے، اور جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ موب لنچنگ پر قانون بناؤ، سخت سے سخت سزا متعین کرو، تو اس پر قانون نہیں بنتا. آپ دو چار ویسے ہی نعرے لگا کر کیا کر لیں گے؟ اس حمام میں جب سب ننگے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں، اس لیے عقل اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے، پاگل کتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پاگل کتا کوئی ہمارے پیر میں کاٹ لے تو ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں. یہی قرآن نے کہا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تم ان کو گالی مت دو. اگر تم ان کو گالی دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ، تو وہ بھی تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. وہ بھی تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے، وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے. تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا کہو گے، جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے. اس لیے اصلی رب کو گالیوں سے بچانے کے لیے ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، گالی مت دو.
ان کے اندر جہالت ہے بغیر علم، وہ جہالت کی بنیاد پر رب کو گالی دیں گے کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ زبردستی یہاں نہیں چلے گی۔ اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو قاعدے کے مطابق وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے، لڑکی سے لڑکی کا باپ پوچھے یا لڑکی کی ماں پوچھے کہ فلاں جگہ سے تمہارا رشتہ آیا ہے، بیٹی کیا تمہیں وہ لڑکا پسند ہے؟ میرے بھائی اور اس لڑکی کو بتانا چاہیے، پسند ہے تو ہاں، نہیں پسند ہے تو منع کر دے۔ لیکن لڑکی کی ناپسند ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں کرا سکتا ہے۔ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، منع کیا ہے۔ باپ کو معلوم ہے یہ لڑکا اچھا ہے، لیکن اگر بیٹی نہیں چاہتی ہے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا تو باپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتی ہے اللہ کے نبی، میرے باپ نے، میرے ماں باپ نے میری شادی ایسی جگہ کر دی ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اختیار ہے اس آدمی کے ساتھ رہو یا چھوڑ دو اسے، تمہیں اختیار ہے۔ اور اس عورت نے اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑا، نہیں رہی اس کے پاس۔ اس لیے ماں باپ بھی ضد نہ کریں۔ اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے نا، نکاح تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی والے کے یہاں جاتے ہیں کچھ لوگ، اب تو کچھ لوگ نہیں، اب تو بہت سے لوگ جانے لگے، جس کا نام ہو گیا بارات۔ نام رکھ لینے سے کسی چیز کی حیثیت تھوڑی بدل جاتی ہے۔ یہ 300-400 آدمی جو جا رہے ہیں، آپ اس کو بارات کہیے، میری نظر میں سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں۔ کسی چیز، اب شراب کا نام دوا رکھ دو تو وہ دوا تھوڑی ہو جائے گی، شراب ہی رہے گی۔ پہلے زمانے میں جب شروع میں یہ بارات کی رسم کہاں سے نکلی ہے؟ یہ جو 300-400 آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جب شادی ہوتی تھی تو لڑکا اکیلا نہیں جاتا تھا، کیونکہ راستے میں قافلوں پر حملہ ہو جاتا تھا، ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اس لیے لڑکی کو حفاظت کے ساتھ اس لڑکے کے گھر پہ لایا جائے، اس لیے پہلے زمانے میں 100-150 آدمی لڑکی کے گھر جاتے تھے اور اس لڑکی کو خیریت سے لا کر اس لڑکے کے گھر پہنچا دیتے تھے، تاکہ راستے میں اس لڑکی کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کے زیور کو کوئی لوٹ نہ لے، اس کے سامان کو کوئی لوٹ نہ لے۔ اور یہ نئی نویلی بیوی جو آ رہی ہے کہیں اس کو اپہرن نہ ہو جائے، اس لیے 100-150 آدمیوں کی بارات جاتی تھی۔ اس مقصد دوسرا تھا، وہیں سے یہ رسم نکلی۔ جب آپ چوری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب لوٹ پاٹ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ راستے ہی میں دولہا اور دلہن کو پکڑ کے روک لیا جائے، لیکن وہی رسم و رواج ہندوؤں سے چلا آ رہا ہے اور یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر گیا ہے۔ اب بھی 200, 250, 300 آدمیوں کی بارات جا رہی ہے۔ پہلے مقصد کچھ اور تھا، اب مقصد کچھ اور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو میں نے وہی کہا کہ نام کے بدل دینے سے یا نام رکھ لینے سے حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے، حیثیت چینج نہیں ہو جاتی ہے۔ اب وہاں لڑکے کا نکاح ہونا، جرجی صاحب بیٹھے ہیں، فارم بھر رہے ہیں، مہر وہر سب بھر دیا کتنا، لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجی صاحب۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے، یہ قانون ہے شریعت کا۔ جرجی صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، یہ وکیل اور یہ 2 گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات چوری چھپے نہیں، تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں، آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو، یا اپنی ماں کے
پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو. نہیں, آج بتاؤ, وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ, کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ وہ لڑکا, اس کا نام یہ, اس کی ولدیت یہ, اس کی عمر یہ, اور اتنے روپے یا اتنا سونا, اتنا چاندی, مہر, سکہ, رائج الوقت, علاوہ نان نفقہ آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں. کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی, کنواری لڑکی, باکرہ لڑکی, اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے. اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے. یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے. معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت؟ اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں, جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے, کیا تمہیں قبول ہے, تو یہ تو بیچاری خاموش ہے. لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہیں, بول دو, بولو, ہاں قبول ہے, بولو. اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے, تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سگنیچر. یہ غلط ہے طریقہ, نہایت غلط ہے طریقہ. ایک بار پوچھو زور سے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے؟ وہ لڑکی سر نیچے کر لے, خاموش ہو جائے, تو یہی اس کی اجازت ہے. اذنھا سماطھا, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے بس. اور وہیں سے اس کے دستخط کروا لو. چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں, چلو سائن کرو. اگر لڑکی نے سائن کر دیے یہ اس کی اجازت ہو گئی. اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اس سے. پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا. لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور, یہ ادھیکار لڑکی کو دیا ہے. بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے, تمہارے ساتھ 400 پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کے ہاں کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں. اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے, اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھر لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی تو. تیرے باپ نے یہی برات میں کھلایا تھا. اس لیے بیچارہ لڑکی کا باپ قرض ورز لے کر کسی طریقے سے اس بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے بعد میں منہ نہ کھولیں. الٹا سی برا ہنسی آ رہی ہے, بارات میں آپ ہی لوگ تو جاتے ہو اور ہنس رہے ہو یہاں بیٹھ کر. یہ بھوکے بھیڑیے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہی تو ہیں. سسٹم بدلیے, سسٹم بدلیے. میرے بھائیوں, کھانا پینے کا دور چلتا ہے. اب بھی بیچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا 50-60 ہزار 1 لاکھ روپیہ اسی میں خرچ ہو گیا ہے. اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا. مجبوری میں بھی دستخط کرتی ہیں کچھ لڑکیاں. اس لیے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی, یہ سچ ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے. آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا, چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں. کہہ دیں باپ کی اجازت ہے, بنی رہے باپ کی اجازت. اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, باپ کی اجازت بیکار ہے. شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے بعد ولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہے. لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میرج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے, جا کر ادھر ادھر نکاح کر لے, وہ بھی نہیں ہے. کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں. ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی کی لڑکی بھگا کے لے آیا. اب اس گاؤں میں کہہ دیا اگر یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے, یہاں آئے
اب اس کا مرا ہوا منہ بھی ہم دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. باپ نے کہہ دیا. اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی, آپ کے گاؤں کا کوئی بڈھا آدمی تیار ہو جاتا, چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے. یہ بڈھا سب سے پہلے جہنم میں لتیایا جائے گا جو باپ بنا. تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی. وہ اتنا یاد رکھنا, یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے. اور لڑکیوں کو جو فرضی ماں باپ مل جاتے ہیں, یہ حوصلے مل رہے ہیں ان کو, یہ حوصلے ملتے ہیں, اس لیے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے. ارے اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بن ہی جائے گا. یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر. اللہ ان بڈھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں. سن لیجئے, تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانی, تم باپ نہیں مانے جاؤ گے. وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی. ماں ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم. تمہاری مائیں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے. تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں. ہاں یاد رکھنا, کسی غیر کی بیٹی جو بھاگ کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی. یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ حج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے. بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے؟ اسلام آج منہ بولی بیٹی کو اپنے منہ بولے باپ کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا. منہ بولا بھائی نہیں مانا جائے گا. وہ اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے, اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا. یہ تو بہت دور کی بات ہے. تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے, یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھس جائے. تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ, تم بھی کھانا کھا لو. یاد رکھنا, اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو. اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو. اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو. اس کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو. اگر سسر نے بھی اجازت دے دی کہ میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑاؤ, وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے, بیوی کی اجازت کے باوجود, سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں. اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے. پردہ رہے گا. سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوئی سے. یہاں تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوئیوں سے مذاق کرتی ہیں. اور جوتا کون چھپاتا ہے؟ یہ رسم کہاں سے نکلی ہے؟ بات تھوڑی سی گھوم گئی اور ادھر نکل گئی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں, ایک طرف یہ چیز ہے کہ شودر کی بیٹی اگر برہمن کو پسند آ جائے تو شودر کو دینا پڑے گی, لیکن برہمن کو شودر کی بیٹی پسند آ جائے تو, اور شودر کو پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے. یہ ظلم, یہ ستم دیکھیے آپ, یہ ظلم اور یہ ستم. آسانیاں پیدا کرو نکاح کے اندر تاکہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح ہو جائیں. آج ایک موٹر سائیکل نہیں ہے دینے کے لیے, اس لیے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. اس لڑکی کی عمر اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کی دوسری بیٹی بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے, لیکن ابھی بڑی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے. تب تک دوسری بیٹی جوان ہو گئی ہے, اس کو بھی ایک موٹر سائیکل چاہیے داماد کو دینے کے. کیا سماج اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ ہر گاؤں میں ایک مدرسہ چلا لیتے ہو, ہر گاؤں میں مسجدیں بنا لیتے ہو, اس کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں.
کیا گاؤں میں ایسی جوان بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں؟ سماج یہاں کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں سماج کیوں سوتا ہے؟ ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام سماج کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کا گھر بسانے کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساموہک وواہ کا پرچلن نہیں چلایا کرتے تھے؟ یہ تنظیم نہیں چلاتے تھے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جس کو جہاں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں گھر والوں سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے مجھے